بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ نواز شریف الیکشن سے پہلے آیا تو ہم الیکشن ہار جائیں گے۔ عمران خان نے یہ ٹاسک کس کو دیا؟ اسے روکو یا گرفتار کرو۔ بہت ہی کڑاکے دار سٹوری ہے، اس پہ میں نے بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں بھی کرنی ہیں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، پاکستان کے ہی ہیں، انہوں نے ایک گھر کی کنسٹرکشن کے لیے پہلے کنٹریبیوٹ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نقوی صاحب آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں ہم اس سے بہت مطمئن ہیں، ہم 2 اور گھروں کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور لیکن ایک چھوٹی سی خواہش کا انہوں نے اظہار کیا۔ میں احترام کرتا ہوں اس خواہش کا۔ انہوں نے کہا جی ہماری سسٹر ایک فوت ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بخشے، ان کے نام پہ اگر وہ گھر رکھ دیے جائیں۔ جی میں بالکل ہی اسی طرح سے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کہتا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کی سب کا۔ جب ہم اس طرح سے ٹرانسپیرنسی، ہمارا کوئی ریڈ ٹیپزم نہیں ہے کہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر سے چلے گی بات منسٹری تک، پھر آگے سیکٹری تک، سیکٹری سے ڈپٹی سیکٹری یا ایڈیشنل سیکٹری یا ڈپٹی کمشنر یا آگے اسسٹنٹ کمشنر یا آگے پٹواری تک جائے گی، اور پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ بیچ میں سے اپنا حصہ نکالیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا صورتحال ہوگی۔ آگے سروے والے اپنی سفارشوں پہ سروے کریں گے، نہیں، ادھر ایک دن سروے، دوسرے دن ہی کام ہو گیا۔ الحمدللہ ایک آپ نے کنٹریبیوٹ کیا، آپ کا وہ گھر بن گیا۔ میں 10 دن کے بعد اس گھر کی چابیاں دیتے ہوئے، اور وہ ویڈیو بھی شیئر کر دوں گا، اور وہ جناب وہ چابیاں بھی دیں گے، اور بس اتنی سی بات ہوتی ہے جناب۔ تو یہ ایک اعتماد کی بات ہے، اور یہ اس طریقے سے آپ کے تعاون اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے، یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی، پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا، اور بہت ہی چیخ و پکار ہے جناب، ہونی بھی چاہیے۔ عوام رل گئے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نقوی صاحب آپ نے بات نہیں کی۔ بھائی میں تو متعدد بار کر رہا ہوں، میں تو مہنگائی پہ بھی بات کر رہا ہوں، میں تو پیٹرول کی پرائسز سے بھی بات کر رہا ہوں، میں تو ہر کسی چیز پہ بات کر رہا ہوں، میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں۔ میں نے کہا کسی سے کوئی ہم پرسنل کو ہمارا گراج نہیں ہے، لیکن اصل میں حقیقت کو نا آپ ڈسٹارٹ نہیں کر سکتے، اس کو ڈسفگر نہیں کر سکتے، اس کو حقیقت کو، اس کی شکل کو مسخ نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ماضی سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ اس طرح کی حکومت کی نالائکی ہے کہ وہ اب تک یہ بھی نہیں بتا پائی کہ یہ معاہدہ تو عمران خان نے کیا تھا۔ حکومت کی یہ انتہا درجے کی نالائکی ہے کہ وہ یہ نہیں اگر یہ عمران خان ہوتے اور پی ٹی آئی ہوتی اور معاہدہ نون لیگ نے کیا ہوتا، وہ ایک اس معاہدے کی پشتو میں، اردو میں، انگلش میں اور تو اور فرانسیسی تک اس کی کاپیاں چھپ چکی ہوتی، اور اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہوتا، اور پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی تقسیم، یہ یوتھیوں کو پورے نمبر دینے چاہیے بھائی۔ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی وہ تقسیم ہو چکی ہوتی کہ دیکھو یہ معاہدہ یہ کر کے گئے تھے، پھر توڑا بھی خود ہے انہوں نے۔ اور یہ کیا شیخ رشید نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ خود بتائیں، ان کے کلپس ہم سنوا چکے ہیں کہ ہم تو ڈیفالٹ کر چکے تھے، ٹھیک ہے نا۔ کیا اسد عمر کی یہ رپورٹ نہیں تھی کہ کرونا تو ایک بہانہ بنا ہے، ہم تو کرونا سے پہلے ہی فارغ ہو گئے تھے؟ کیا یہ ان کے آخری وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے حکومت جانے کے بعد پریس کانفرنس نہیں کی تھی؟ ان کے ساتھ ان کا سیکنڈ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم تو فارغ تھے، ہمارے ساتھ تو ہمارے پاس تو کوئی پلان تھا ہی نہیں؟ کیا یہ نہیں کہا تھا نا؟ اب اگر سیاسی لنگڑا بیٹھ کے فساد بپا کر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی پلان ہوتا تو انہوں نے اسد عمر کو 8 سال تک بیچا، پھر جب اسد عمر آئے تو انہوں نے 6 مہینے کے اندر فارغ کر دیا، پھر وہی چلے ہوئے کارتوس، کبھی جناب وہ حفیظ شیخ صاحب آ رہے ہیں تو کبھی شوکت ترین آ رہے ہیں تو کبھی حماد اظہر آ رہے ہیں، تو وہی چلے ہوئے کارتوس جو زرداری صاحب کے ساتھ پہلے تھے، مشرف صاحب کے ساتھ تھے، ادھر ادھر تھے، وہی چلے ہوئے کارتوس۔ ان کے پاس اپنی اکنامک پالیسی تھی کیا جو آج سیاسی لنگڑا بیٹھ کے وہاں پہ وہ بول رہا ہے، اور بار بار کہتا مجھے موت سے بھی ڈر نہیں لگتا، مجھے گرفتاری سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ اگلی سانس میں وہ جناب وہ کہہ دیتے ہیں ہماری لاش سے گزرنا پڑے گا، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ ان کی گرفتاری سے ڈر نہیں، گرفتاری سے اس کی جان جاتی ہے،
اس کی گرفتاری سے اس کی موت آتی ہے۔ اصل میں گرفتاری، یہ اتنا موت کی طرح ڈرتا ہے گرفتاری سے، یہ بات نہیں ہے، ادروائز وہ نہ ڈرتا۔ اور میں دیکھ رہا تھا وہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کب نکلو گے، وہ سیاسی لنگڑا بیٹھا ہے زمان پارک کے VIP ماحول میں گرم ہیٹر لگا کے، وہاں سے یوتھیوں کو کہہ رہا ہے کب نکلو گے۔ او بھائی، ان کو پتہ ہے نا کہ یوتھیوں نے سوال تو کوئی کرنا نہیں، یوتھیوں نے تو کوئی بھی سوال نہیں کرنا، انہوں نے خیر سے، کیونکہ ان کا ایوان بالا خالی ہے، ان کو کنفرم ہے، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جناب کب نکلو گے، خود تو نکلو۔ یوتھیوں کو خود اندر بیٹھے ہوئے یوتھی باہر، یوتھی بارش میں باہر ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں بستر لگا کے بیٹھے ہیں، تو وہ تمہارے غلام ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ اب ہاں ایک بات میں مجھے شدید اختلاف ہے، اور یہ حکومت ڈار صاحب سے بھی اور اس حکومت سے بھی، یہ کل پیٹرول آج مہنگا ہو گیا، کل کی بات ہے پیٹرول پمپوں پہ ایک لمبی لائن لگ گئی۔ ان پیٹرول پمپ والوں کو اصل میں کیا ہوا، پرسوں یہ شوشہ چھوٹا کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا فوراً اوگرا کی تردید آ گئی، یہ مطلب ایک میڈیا پہ خبریں چلیں کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اور حکومت IMF کی شرط مان کے پیٹرول ڈیزل مہنگا کر رہی ہے، ٹھیک، فوری طور پہ اوگرا کی تردید آ گئی کہ یہ غلط خبر ہے اور یہ پیٹرول مہنگا کوئی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا لیکن اوگرا نے پمپ والوں کو تو بتا دیا، اس کا مطلب ہے ہر کسی کو پتہ چل گیا کہ اتنی لمبی لائنیں، پمپ والوں نے، پیٹرول پمپوں نے پیٹرول غائب کر دیا، پتہ نہیں کدھر غائب ہوا۔ اور ہر دفعہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی قیمتیں بڑھتی ہیں پیٹرول غائب ہو جاتا ہے اور لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں، کسی کو 2 لیٹر دیں گے تو کسی کو 5 لیٹر دیں گے تو کسی کو 7 لیٹر دیں گے، تو کوئی بند کر کے پیٹرول نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اس طرح کے بورڈ لگا کے بند کر دیں گے پیٹرول پمپ والے، اور عوام رول رہے ہیں۔ دوسرے دن ہی قیمتیں بڑھ گئی 35 روپے۔ اس کا مطلب یہ پیٹرول پمپ والوں کو کس نے بتایا تھا کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں؟ کسی نے تو ان کو اطلاع دی، اوگرا والوں نے دی، جس نے بھی دی ان کو اطلاع دی کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، منسٹری والے نے دی، کس نے دی؟ تو ڈار صاحب کو ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے کہ یہ کس نے کہا تھا کہ پیٹرول بڑھ رہا ہے، اور پمپ والوں کو اطلاع پہنچ گئی پہلے اور عوام رول گئے، اور یہ پیٹرول پمپوں کو کوئی اطلاع دے رہا ہے، اپنا کمیشن لے رہا ہے مبینہ طور پہ، کون ہے یہ اس طریقے سے؟ ان چیزوں کو تو کنٹرول کریں نا، اس چیز کو تو کنٹرول کریں کم از کم۔ آ جائیں بھائی اس بات پہ، جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا، اور وہ کالم اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ لکھا آج، ٹھیک ہے۔ اس کالم میں انہوں نے ملاقات کی اون چودھری صاحب سے، وہ واقعی ان کی بات ٹھیک ہے کہ اون چودھری صاحب عمران خان کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے، عمران خان کے سیاہ سفید کے مالک تھے سب کچھ۔ ان سے پوچھا اور انہوں نے ہی وہیں سے ایک سلسلہ چلایا، اور اون چودھری صاحب نے کہا اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اون چودھری صاحب ہوں اور احمد جواد صاحب ہوں، ایون ریحام خان صاحبہ ہوں، ایون کوئی اور صاحب ہوں، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے سچ اس وقت بولا سچ ہے، یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بالکل، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے سچ بولا، لیکن سچ اس وقت بولا کہ جب ان کے اپنے مفادات ہٹ ہوئے، جب ان کے اپنے مفادات پر، ذاتی مفادات پر ضرب پڑی، تب انہوں نے سچ بولا۔ ادروائز میں انتہائی معذرت کے ساتھ، ان میں بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، ان میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جب ایک سچا انسان ہوتا ہے نا، جب کردار کا بلند انسان ہوتا ہے، جب بھی کوئی دیکھتا ہے نا کہ یار اس بندے میں یہ خامی ہے اور یہ گڑبڑ کر رہا ہے، اس کو دوسری دفعہ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کر لیتا ہے، تو جب وہ اس کے ساتھ سائے کی طرح ہوتا ہے اور وہ بار بار اس میں گڑبڑ دیکھتا ہے اور نہیں چھوڑ رہا ہوتا، اور وہ اس وقت چھوڑتا ہے اور سچ اس وقت بولتا ہے کہ جب ان کے اپنے مفادات پہ ہٹ پڑتی ہے، ضرب پڑتی ہے، ہٹ ہوتے ہیں ان کے اپنے مفادات، تو خیر، لیکن سچ یہی ہے انہوں نے ان کو بہت بری طرح سے ننگا کیا، عمران خان کے ہر ساتھی۔ لیکن میں قربان جاؤں نون لیگ پہ، میں قربان جاؤں نون لیگ کے، صرف مریم نواز اور نواز شریف کے علاوہ تمام لیڈران کی فہم و فراست پہ میں قربان جاؤں۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں، یہ کل کی بات ہے، وہ احمد جواد صاحب نے
پی ٹی آئی کو چھوڑا، ان کو وہاں سے ٹھوڈا پڑا اور وہ بتا رہے تھے کہ مجھے ٹھوڈا پڑا اور میں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا۔ انہوں نے 4-5 انٹرویوز دیے، نون لیگ نے انہیں اٹھا کے گود میں بٹھا دیا۔ نون لیگ کے میں تمام لیڈران کا دیکھ رہا تھا کہ وہ ان کو دیوتا بنا کے پیش کر رہے تھے، اور جناب آتے ہی شہباز شریف صاحب نے محترم نے ان کو معاون خصوصی بھی بنا ڈالا۔ ٹھیک، پھر ان سے بھی اختلاف ہو گئے۔ جیسے ہی ان سے اختلاف ہوئے، جیسے کل وہ عمران خان کی ایسی تیسی اور ماں بہن ایک کر رہا تھا، اسی طرح وہ احمد جواد اب خیر سے نون لیگ کی اور وزیر اعظم کی اور حکومت کی بھی ایسی تیسی کر رہا ہے، اس سے بڑھ کے ماں بہن ایک کر رہا ہے، اور پتہ نہیں وہ پھر دوبارہ پی ٹی آئی میں جانے کی بیچارہ ناکام کوشش کر رہا ہے جس طریقے سے بھی۔ لیکن میں ان کی تو ہم کہتے ہیں کہ خان صاحب تو مردم شناس نہیں ہیں، جتنے بڑے یہ مردم شناس ہیں ان کی مردم شناسی پہ قربان جاؤں کہ وہاں سے وہ آیا، اس نے 2 انٹرویو کیا دیے کہ ان کو جناب وہ ہاتھوں ہاتھ لیا، گود میں بٹھایا، معاون خصوصی بنایا، پتہ نہیں پلکیں بچھائیں ان کی راہ میں، اور پھر انہی پلکوں کو وہ ٹھوڈا مار کے چلے گئے۔ تو خیر یہ ان کی مردم شناسی کو بھی سلام ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس کے بعد وہ آ جائیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی واؤن چودھری نے بتایا، جاوید چودھری صاحب، کہ بھائی یہ جو نکاح ہوا بشرا بی بی سے، پنکی پیرنی سے، عمران خان کا، ان کی طلاق ہوئی 14 نومبر 2017، نکاح ہوا 1 جنوری 2018۔ عدت تو پوری ہوئی نہیں، 1.5 مہینہ ہوا تھا اور 1.5 مہینہ بقایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب دوسرا نکاح کس نے پڑھایا؟ انہوں نے کہا مفتی سعید نے۔ وہ کب پڑھایا؟ وہ 18 فروری کو پڑھایا، 18 فروری 2018۔ ٹھیک ہو گیا جی، کیونکہ اس وقت 3 مہینے پورے ہوئے تھے۔ تو جاوید چودھری صاحب پوچھتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ تھا، باقی تو سب کو پتہ تھا، مفتی سعید کو پتہ تھا؟ کہتے ہیں جی مفتی سعید صاحب سے خود پوچھیں۔ پھر اس کے بعد وہ جناب بنی گالا آ گئے، پنکی پیرنی۔ اب یہ آپ بتائیں کہ اس 1 جنوری سے لے کر 18 فروری تک یہ جو 1.25 مہینے بنتے ہیں، اس میں جو تعلق رہا، اس تعلق کو کیا نام دیں گے؟ بس یوتھیوں سے میرا سب سے بڑا سوال ہے کہ اس تعلق کو آپ پنکی پیرنی اور عمران خان کے اس تعلق کو کیا نام؟ ویسے تو ان کے تعلق اور بھی بہت ہیں، وہ تو خیر وہ تو اس حوالے سے، لیکن یہ تو ایک پراپر کاغذ پہ آ گئی نا بات، یہ تو ایک ڈاکومنٹیشن ہو گئی نا، یہ تو دستاویزی ثبوت ہے نا کہ 1 جنوری کو نکاح ہوا، عدت پوری ہوئی نہیں تھی، 18 فروری کو دوسرا نکاح ہوا، وہ پھر بھی بنی گالا میں رہ رہی تھیں، بیوی بن کے رہ رہی تھیں، اور ایک ہی گھر میں اور ایک ہی بیڈ روم میں، اور ان کی بیوی تھیں۔ تو اس نکاح کو کیا کہیں گے کہ جب مفتیان کرام کہہ رہے ہیں کہ وہ نکاح تو فاسد تھا؟ اس درمیان والا یہ جو 1.5-2 مہینے کا تعلق ہے، اس تعلق کو کیا آپ نام دیں گے؟ خیر آگے چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے بنی گالا آئیں وہ تمام کو فارغ کرتی رہیں، یعنی بنی گالا کے ذاتی جو ملازمین تھے ان کو بھی فارغ کرتی رہیں، وہ تصویریں دیکھ کے فیصلہ کرتی کس کو کیا لگانا ہے، کس کو کمشنر لگانا ہے، کس کو سیکٹری لگانا ہے، کس کو وزیر لگانا ہے، کس کو۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں اون چودھری صاحب کہ میں تو عمران خان کی حلف برداری کے کارڈ تقسیم کر رہا تھا، ٹھیک ہو گیا نا، اور مجھے اچانک عمران خان کا فون آیا کہ یار وہ پنکی پیرنی نے خواب دیکھا ہے کہ اگر آپ کل حلف برداری میں آئے نا تو نحوست ہوگی، میں کہیں وزیر اعظم بنتے بنتے رہ جاؤں گا۔ اب آپ اندازہ کیجیے یہ حلف برداری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وزیر اعظم وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں بن پاؤ گے اور بنتے تو لہذا آپ کل نہ وزیر اعظم ہاؤس میں نہ صدر ہاؤس میں نظر نہیں آنا، آپ نے نہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہ ہی آپ نے جو ہے نا وزیر اعظم ہاؤس میں نظر آنا ہے کہیں پر۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا علیم خان کو فارغ کیا، جہانگیر ترین کو فارغ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک انکشاف بہت زبردست انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک جو ہے نا صحافی، میڈیا مالک، ایک بزنس ٹائکون، ان کا اشارہ ڈیفینیٹلی میر شکیل الرحمان کی طرف تھا، تو کہتے ہیں کہ ان سے عمران خان کی ہم نے ملاقات کروائی، وہاں پہ ملاقات ہوئی، وہاں پر حرم شریف میں، مکہ میں، ٹھیک ہو گیا جی، تو وہاں پہ ملاقات ہوئی اور آپس میں وہ گلے ملے اور وہ سارا کچھ جس طریقے سے، تو وہاں پہ معافی تلافی ہو گئی اور گلے شکوے ہوئے، ایک دوسرے
کو معاف کر دیا۔ عمران خان نے انہیں گلے لگایا، لیکن پھر مجھے نہیں پتا کہ پھر بھی ان کو گرفتار کرا لیا، اور پھر کیونکہ ان کو اسی پنکی پیرنی نے کہا تھا کہ اس کو گرفتار کراؤ، کیونکہ وہ پنکی پیرنی کی خبریں چلا رہے تھے، اس وجہ سے ان کو گرفتار کرایا۔ اب اون چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اپنا جاوید چودھری صاحب نے ان سے سوال کیا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ جو 13 جولائی 2018 کو واپس آ رہے تھے نواز شریف اور ان کی بیٹی، تو آپ نے گرفتار کرایا؟ اور کہتے ہیں کہ وہ چپ کر گئے۔ پھر اس کے بعد اصرار پر انہوں نے بتایا کہ جی ہاں میں نے گرفتار کرایا تھا، اور کہتے ہیں کہ میں نے تو پھر کس طریقے سے؟ تو کہتے ہیں کہ اس وقت کیا جنرل فیض سے؟ تو نے کہا نہیں، جنرل فیض سے بھی اوپر کی بات، عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ نواز شریف واپس آ رہا ہے، اور اگر نواز شریف الیکشن سے پہلے واپس آتا ہے تو ہم الیکشن ہار جائیں گے، لہٰذا اسے رکواؤ یا گرفتار کرواؤ۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے آگے کہا کہ اسے رکواؤ یا گرفتار کرواؤ، تو مجھے جواب ملا کہ آپ ان کی فکر نہ کریں، ان کو ہم سنبھال لیں گے، آپ الیکشن پر توجہ دیں، آپ اپنی کمپین پر توجہ دیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے کن سے کہا تھا؟ تو اصرار پر انہوں نے بتایا کہ میں نے جنرل باجوہ سے کہا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، کن کے ذریعے کہلوایا؟ تو وہ یا ملاقات کس نے کروائی 2017 میں؟ وہ بھی کوئی لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں، انہوں نے کروائی۔ تو بہرحال تو کہتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ صاحب سے میں نے کہا تھا، اور آگے سے ظاہر ہے وہیں سے جواب ملا کہ اس کی فکر آپ نہیں کریں۔ پھر یہ ہے پاکستان کے حالات کا مکافات عمل، یہ وہ مکافات عمل ہے جس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ جو ڈالر یہاں پہ پہنچ گیا، جو ہر قسم کا یہاں پہ تباہی بربادی ہو گئی، جو مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، جو 6% جی ڈی پی پر کسی کو پسند نہیں آئی، انہوں نے بغض نواز میں پاکستان کو ان کو کھائی میں پھینکنے کی اپنی خواہش کی بدولت پاکستان کو کھائی میں پھینک دیا۔ اس وقت وہ نواز شریف صاحب آج ٹھیک کہتے ہیں بھائی کہ اگر کمپیئر کرنا ہے تو میرے 2013 سے لے کر 2017 اور پھر عمران خان کے 2018 سے لے کر 2022، اس کو آپ کمپیئر کریں، لگ پتہ جائے گا۔ ہاں کل کو الیکشن ہو جاتا ہے، ایک فل فلیج فارم میں ان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، پھر آپ 2018 سے 2022 اور وہاں سے لے کر وہاں تک اس کو کمپیئر کریں۔ آج ہر بندہ مہان بنا ہوا ہے، اور وہ جناب سارے کا سارا ملبہ ڈالنا چاہتا ہے اسحاق ڈار پہ، جو ابھی 3-4 مہینے پہلے انہوں نے سنبھالا، اور وہ کہتے ہیں سارے کا سارا ملبہ اسی پہ پھینک دو، اور سارا بھائی یوتھیوں کے پاس پلان کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ دوسری سیاسی جماعت کی اپنے جو حریف ہوتے ہیں، ان کے جو مد مقابل ہوتے ہیں، ان کی کمزوریوں کو اچھالا جائے۔ تو ظاہر ہے یوتھیوں کو تو اس میں ملکہ حاصل ہے، کمزوری تو کیا، ایک تو کمزوری کو اچھالا جاتا ہے نا، یوتھیوں کو تو یہ بھی ملکہ حاصل ہے کہ کمزوری ہو نہیں، وہ تو قوت کو بھی کمزوری بنا دیتے ہیں۔ ان کو تو فوٹو شاپ آتا ہے، وہ تو ویڈیو کو بگاڑ دیتے ہیں، وہ تو فوٹو کو بگاڑ دیتے ہیں، وہ تو تحریر کریٹ کر دیتے ہیں، وہ تو بنی بنائی تحریر کو ایک پوسٹ آگے پھینک دیتے ہیں، ایک پوسٹ کو 2-2 لاکھ بندہ چلا دیتا ہے۔ بھائی یوتھیوں کو تو یہ کمال حاصل ہے نا۔ تو جب آپ کا مد مقابل اس طرح کا ہو تو پھر تو ڈیفینیٹلی اس میں تو پھر ان کو تو وہ کمال حاصل ہے، اور وہ تو اس کمزوری کو اچھالیں گے، وہ اس کمزوری کو تو وہ کریں گے۔ تو اس حوالے سے کہ جب اس کمزوری کو کریں گے تو آپ کو بھی اس طریقے سے کاؤنٹر کرنا چاہیے جو کہ آپ کی کمزوری ہے، اندر کی اپنی کمزوریاں دور کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ خان صاحب کا جو نااہلی ہے وہ نوشتہ دیوار ہے، خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ بھی نوشتہ دیوار ہے۔ اگر کسی کو نظر نہیں آ رہی تو وہ آنکھوں کا بھی اندھا ہے، وہ عقل کا بھی اندھا ہے۔ یہ بالکل کوئی بھی دنیا کی کوئی اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز ہو، کوئی انٹرنیشنل انٹیلیجنس ہو، کچھ بھی ہو، خود صدر صاحب خان صاحب کو بتا چکے ہیں کہ نہ آپ کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ آپ کو انٹرنل اسٹیبلشمنٹ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ابھی رپورٹ ہو چکا ہے اور صدر صاحب ان کو بتا چکے ہیں۔ اور آپ اگر الیکشن بالفرض الیکشن جیت بھی گئے تب بھی نہیں چل پائیں گے۔ بھائی پلان کون سا ہے آپ کے پاس اکانومی؟ کیا آپ IMF کے پاس نہیں جائیں گے؟
کیا آپ نہیں؟ اب خان صاحب بار بار وہ سیاسی لنگڑا بیٹھ کے کہہ رہا ہے وہاں پر زمان پارک میں کہ ہم آئے تو فوری طور پر IMF کے پاس جائیں گے، یعنی کسی طریقے سے ہمیں کوئی انٹرنیشنلی ایکسیپٹنس مل جائے کہ جی ہم تو IMF کے پاس جانا چاہ رہے ہیں فوری طور پر۔ آپ پہلے جا کے آپ نے کیا ان سے معاہدہ کیا، پھر توڑ ڈالا۔ یہ وہی تو ریزلٹس ہیں جو آپ آج تک ہم بھگت رہے ہیں، یہ وہی تو چیزیں ہیں جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں، آپ کے یہ وہی تو کرتوت ہم بھگت رہے ہیں، پوری قوم بھگت رہی ہے۔ لیکن وہ صرف اور صرف اس طریقے سے، بھائی کون سا آپ کے پاس ایسا پلان ہے؟ سعودی عرب آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا، چائنا پہ آپ نے الزامات لگائے وہ آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا، امریکہ کی ایسی تیسی آپ نے پھیری وہ آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، UAE والے آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، تو کیا کو من و سلوہ آپ آ جائیں گے تو من و سلوہ اس قوم پہ گرے گا۔ لیکن انہوں نے آپ کو پتا ہے اس طریقے سے ایک ڈسٹارٹ کر کے توڑ مروڑ کے چیزوں کو پیش کرنا ہے تاکہ کسی بھائی سوشل میڈیا پہ نہیں چل سکتا ملک، نہ سوشل میڈیا پہ چل سکتا ہے، نہ پروپیگنڈا پہ چل سکتا ہے، ملک اب حقیقت پہ چل سکتا ہے۔ آپ کو اپنے ایکسپینڈیچر پہ کٹ لگانا پڑے گا، جب تک کٹ نہیں لگائیں گے صرف عوام اب نہیں بھگتیں گے۔ اب عوام چاہے عمران خان آ جائے یا نواز شریف صاحب آ جائیں یا خان صاحب آ جائیں یا زرداری صاحب آ جائیں یا کوئی بھی آ جائیں، عوام اکیلے نہیں بھگتیں گے، اب ان میں شعور پیدا ہو چکا ہے، اب خواص بھی بھگتیں گے۔ اس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لگانا پڑے گا۔ جب آپ آج میں دیکھ رہا تھا کیسر بنگالی صاحب کی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ مفتاح اسماعیل کی غلط بات ہے، اس سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ آپ صرف اور صرف ٹیکس کو بڑھائیں، مہنگائی کو بڑھائیں، نہیں، آپ ایکسپینڈیچر پہ کٹ لگا کے اگر 20% آپ کٹ لگاتے ہیں ایکسپینڈیچر پہ تو اس سے بھی سب کچھ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی بڑی کیبنٹ اتنی بنانا 70 لوگوں کی، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، بھائی پیٹرول پہ کٹ لگاؤ نا، بھائی پیٹرول ختم کریں نا، ججز کے، جنرلز کے، بیوروکریٹس کے، سیکرٹریز کے، وزیروں کے، مشیروں کے، پیٹرول کارڈز سب کچھ ختم کریں، گھروں کا ختم کریں، بجلی مفت ختم کریں، یوٹیلیٹی کے یہ سارا کچھ ختم کریں، تو کم از کم وہ سارا اس لیول پہ آئے نا، اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کریں جو عوام محسوس کر رہے ہیں۔ یہ کرنا پڑے گا، کچھ بھی ہو جائے یہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ جھنڈے والی گاڑیاں گھومتی شوں شوں کرتی جائیں اور عوام جو ہے نا سڑکوں پر وہ جانوروں کی طرح مر رہے ہوں یا خودکشیاں کر رہے ہوں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔